نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الصمد پر بات کریں گے۔ الصمد، وہ جو بے نیاز ہے، وہ جو ہر خوبی میں کامل ہے، اپنی شان اور بزرگی کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ و ارفع کہ کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کے شان کے ادنا مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا بھی ضرورت مند نہیں۔ عربی زبان میں الصمد کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر دو معنی بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک، وہ ذات جو اندر سے کھوکھلی نہ ہو، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ کسی بھی چیز کا کھوکھلا پن یا خلا اس کے ضرورت مند ہونے کو بتاتا ہے۔ اور دوسرا معنی کہ اللہ وہ الصمد ہے کہ ضروریات میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے وجود کے لیے، یعنی اپنی پیدائش کے لیے، پھر سسٹین کرنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے، قائم رہنے کے لیے اور فائدہ مند ہونے کے لیے، دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ جب کائنات نہیں تھی اس نے تخلیق کی، تب بھی وہ سب سے بڑا تھا اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا۔ کائنات کے پیدا ہونے سے اس کی شان یا تعریف میں اضافہ نہیں ہوا، وہ پہلے سے ہی ویسے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ ازلی اور ابدی رب، جس سے پہلے کوئی نہ تھا اور جس کے بعد کوئی نہ ہوگا، اور جس سے بڑا تو کیا، جس کے برابر بھی اور کوئی نہیں، وہی ہے الصمد جو سب کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اس کے معنی میں پائی جاتی ہے کہ الصمد وہ عربی زبان کا لفظ کہ وہ جس کا کوئی پیٹ نہیں ہوتا، جو اندر سے کھوکھلا نہیں ہوتا، یعنی جو اندر سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس صفت کے بارے میں کیا تعلیم ملتی ہے، ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ تو الصمد کا عربی زبان میں جو سب سے اہم معنی ہے وہ یہ کہ ایسی چیز جس کا پیٹ نہ ہو اور وہ اندر سے کھوکھلا نہ ہو، خالی نہ ہو۔ الصمد الذی لا جوف لہ، جس کا جوف نہیں، جن میں خلا نہیں، کیونکہ اندر خالی ہونا یا کھوکھلا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ جس کا پیٹ ہو اسے کھانے کی ضرورت پیش آتی اور وہ اس کی ویکنس ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ایسی کوئی کمزوری نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی اس کو کوئی نہیں کھلاتا، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وہ رزق دیتا ہے، کسی سے رزق مانگتا نہیں۔ فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے اور اچھا انجام تقوی کا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ وہی رزاق، قوت والا، نہایت مضبوط ہے۔ گویا اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں، جبکہ
پیٹ ہونا کمزوری کی علامت ہے، اور یہ پیٹ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، خواہ کوئی بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہے یا کوئی عام انسان ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور وہ بازار بھی جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ وہ کھاتا ہے اور نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بعض اوقات بھوک سے بے قرار ہو جاتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی وحدانیت بیان کرتے تھے، رات کو پہلو بدلتے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر لیا تو اسے یوں ہی پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، یعنی کھوکھلا ہے، تو کہا کہ میں اس کے مقابلے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو خود پر قابو نہیں پا سکے گی، اس کی خواہشات ہوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خواہشات تو اس کے پیٹ ہی سے متعلق ہے، چاہے وہ بھوک کی خواہش ہو یا شہوت ہو، دونوں اسی سے تعلق رکھتی، اور یہی انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان عام طور پر حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسی کوئی کمزوری لاحق نہیں۔ پیٹ ہی کی وجہ سے انسان کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، اور انس بن مالک کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ نے میری والدہ ام سلیم سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت کمزوری معلوم ہوئی، میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت بھوک لگی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنی اوڑھنی نکالی اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا دیا، اور اس اوڑھنی کا دوسرا حصہ میرے بدن پہ باندھ دیا۔ اس کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کو بھی بھوک لگتی ہے اور ان کی ضرورت بھی کھانا پینا ہے، اور تمام پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب کھانا کھاتے تھے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طرح عام انسان خواہ کتنے بھی نیک ہوں بھوک برداشت نہیں کر سکتے، ایک خاص وقت تک انسان بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر وہ بھوک کاٹے تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو انسان کو اپنے وجود کے بقا کے لیے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تھوڑا یا زیادہ کھانا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تک بھوک برداشت نہ کر سکنے کا تعلق ہے تو اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتا ہے، حالانکہ ذرا سا پیٹ بھرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا۔ میں خمیری روٹی نہ کھاتا تھا، نہ عمدہ لباس پہنتا تھا، تاکہ میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہ لگ جائے، اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا۔ بعض اوقات میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے خود اس آیت کا مطلب معلوم ہوتا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے، ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں ہوتا وہ ہمیں کھلاتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے چاٹ لیتے، یعنی ان کے پاس بھی کچھ کھلانے کو نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی وہ لے جاتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور علم کی بہت خدمت کی، اور اس خدمت کی وجہ سے وہ ایسے مصروف ہوئے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے کام کاروبار کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تھے، لیکن بھوک تو انہیں بھی لگتی تھی۔ اسی طرح اسی کمزوری کی وجہ سے انسان کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا، وہ نماز میں خشوع و خضوع قائم نہیں رکھ سکتا،
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو، ورنہ کیا ہوگا، نماز میں سارا دھیان کھانے کی طرف ہوگا. حالانکہ نماز میں انسان کا دھیان صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے. انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کا کھانا سامنے ہو اور نماز بھی کھڑی ہونے والی ہو تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لو اور کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی نہ کرو، یعنی جلدی جلدی مت نماز پڑھو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کھانے پینے سے بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سی امراض پیٹ کی وجہ سے ہی ہوتی، یعنی صرف انسان کی بھوک ہی نہیں بلکہ بیماریوں کی وجہ بھی اس کا پیٹ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کے مرنے والے شہید ہیں. یعنی پیٹ کی بیماری بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہوتی ہے کہ جس پر موت انسان کے لیے شہادت کا باعث بھی بنتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے فرمایا کہ بدترین برتن جس سے کوئی بھرتا ہے وہ پیٹ ہوتا ہے، کیونکہ سارے جسم کو وہیں سے رگیں جاتی ہیں. تو اگر پیٹ بیمار ہو تو باقی جسم بھی بیمار ہوتا ہے. پھر اسی وجہ سے انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت بھی پڑتی ہے. پیٹ کے اندر ہی انسان کی ساری گندگی بھی ہوتی ہے اور پیٹ ہی کی وجہ سے انسان کا لالچ بھی بڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادیاں سونے کی ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی قبر میں جا کر ہی اس کی یہ خواہشات پوری ہوں گی. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قسم کی کوئی بھی چیز لاحق نہیں، نہ کوئی کھانے کی ضرورت، نہ کوئی بیماری اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی عیب والی چیز، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. پھر یہ بھی ہے کہ انسان پیٹ ہی میں پلتا بڑھتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. دوسری جگہ پر فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے. یہ ہے اللہ، ان صفات کا مالک، تمہارا پروردگار، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو؟ یعنی تمہاری پیدائش کا انتظام اس نے کیا، تمہیں ماں کے پیٹ میں اسی نے کھلایا پلایا بڑا کیا، پھر تم اسے چھوڑ کر، اسے بھول کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی وہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے اور اس کو اولاد کی خواہش بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کی، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے. یعنی جب اللہ کا پیٹ ہی نہیں اور تخلیق کا وہ مقام ہی نہیں تو کیسے انہوں نے اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا دیے. جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے. پھر الصمد کا ایک معنی وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنی صفات میں کامل ہو، جس کی ہر صفت بہت مکمل ہو. اس سلسلے میں ابن عباس کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ الصمد وہ سردار ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہے، وہ شرف والا ہے جو اپنے شرف میں کامل ہے، وہ عظیم ہے جو اپنی عظمت میں کامل ہے، وہ حلیم ہے جو اپنے حلم میں کامل ہے،
وہ غنی ہے جو اپنے غنا میں کامل ہے، وہ جبار ہے جو اپنے جبر میں کامل ہے، وہ علم والا ہے جو اپنے علم میں کامل ہے، وہ حکیم ہے جو اپنی حکمت میں کامل ہے، وہ ذات جو ہر طرح کے شرف اور سرداری میں کامل ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، یہ صفت صرف اس کے لیے ہے۔ تو گویا ایک الصمد کے اندر باقی ساری صفات آ جاتی ہیں کہ وہ ہر صفت کے اندر کامل اور مکمل ہے، اور کوئی بھی اس کی صفت، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کمزوری نہیں۔ پھر اسی طرح الصمد کے معنوں میں یہ کہ وہ اپنی سرداری میں کامل ہے۔ مطرف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں بنی عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سید ہیں۔ آپ نے فرمایا سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو الصمد کا ایک معنی السید بھی ہے۔ پھر الصمد کا ایک معنی شرف میں کامل، عزت اور مقام اور مرتبے میں مکمل ہونے کے لیے بھی آتا ہے۔ عرب لوگ اپنے سرداروں کو صمد کہتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ الصمد ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہے، سب سے بڑا سردار کہ جس کے مقابل کوئی بھی نہیں۔ پھر اسی طرح الصمد میں عظمت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظمت میں بھی کامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ بڑائی کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، تو جو کوئی ان دونوں چیزوں میں سے کسی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی بڑائی صرف اللہ کو زیبا ہے، کوئی اور بڑا بننا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچا کر دے گا۔ پھر اسی طرح الصمد وہ جو اپنے حلم میں کامل ہو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تکلیف دینے والی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں کہ لوگ اس کے لیے بیٹا بناتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان باتوں پر انہیں فوراً پکڑ لے، لیکن وہ بردبار ہے، الحلیم ہے، وہ برداشت کرتا ہے اور بندوں کو مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے غنا میں کامل ہے، یعنی الغنی ہے اور اس کی یہ صفت بھی کامل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، تمام دنیا والوں سے غنی ہے، اس کو کسی کی عبادت کی، کسی کی خدمت کی، کسی مدد کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اسی طرح کسی چیز کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ تو کچھ بھی کرنا چاہے تو اس کو صرف کن 2 حرف کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی جبار ہونے میں کامل ہے۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو طاقت اور سلطنت والا ہے، کبریائی اور عظمت والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ عاجز نہیں، کمزور نہیں کہ وہ کسی کی مدد چاہتا ہو۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ وہ عاجز ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی کمزوری لاحق نہیں کہ اسے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہو اور کوئی کام اس پر مشکل ہو رہا ہو اور وہ دوسروں کو بلا لے اپنی مدد کے لیے، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کامل ہے۔ فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور ان سب کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کا بھی علم نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے،
یعنی ایک ذرے برابر کوئی چیز کائنات کے کسی بھی حصے میں ہے تو وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں، عین اس کے سامنے ہے. وہ ماضی کے بھی سارے حالات جانتا ہے بندوں کے، اور مستقبل بھی جانتا ہے، اور اس وقت وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سب سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے. پھر اسی طرح الصمد کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہستی جس کی طرف تمام حاجتوں میں رجوع کیا جائے، کہ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کی طرف لوٹ کر جائے. ابن عباس کہتے ہیں الصمد وہ ذات ہے جس کی طرف تمام مخلوق اپنی حاجات اور اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں. یعنی جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو وہی یاد آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا ہے. تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں. یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم ضروری شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے منکر اور بڑے سے بڑے شرک کرنے والے جب کسی بڑی مشکل میں گھرتے ہیں تو ان کو سب بھول جاتے ہیں اور صرف حقیقی اللہ الصمد وہی یاد آتا ہے اور ان کے سارے پردے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ صرف ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. اور اس مضمون کا قرآن مجید میں کئی بار ذکر کیا گیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت انسان کی فطرت جاگ اٹھتی ہے اور پھر کوئی اور یاد نہیں آتا، صرف اللہ ہی یاد آتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان سب سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوسی چھانے لگتی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے. ابو رزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. ابو رزین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی پھر وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے. لیکن یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب بندہ حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حالات تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کی لا علمی پر، ناسمجھی پر ہنس دیتے ہیں کہ اگر اس کو پتا ہو تو یہ مایوس نہ ہو مجھ سے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر الصمد کا معنی ہے تمام مخلوقات کی حاجات پوری کرنے والا. یعنی ایک چیونٹی کو کیا چاہیے، ایک بلی کی کیا ضرورت ہے، ایک بکری کی کیا ضرورت ہے، ایک سانپ کا کھانا کیا ہونا چاہیے، اور اسی طرح انسانوں کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر صرف کھانے پینے کی نہیں، باقی بھی تمام ضروریات جو اس کی زندگی میں ہیں. پھر اسی طرح جنات کی ضروریات، پھر فرشتوں کی، ہر ایک کی ضرورت. یعنی اور نہ صرف یہ کہ جانداروں کی بلکہ باقی چیزوں کی بھی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پورا کرنے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک صبح اٹھتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور کن کن چیزوں میں غذائیت رکھ کے انسان کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتے ہیں اور انسان پھر اپنی ضروریات ان چیزوں سے پوری کرتا ہے. اور انسانی جسم بعض اوقات اس چیز کی کریونگ کرنے لگتا ہے جس کی اس کے جسم میں کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار نظام ایسا رکھا ہے
کہ انسان کو بھوک لگتی ہے اور پھر انسان ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رزق کے بندوبست کے لیے بارشیں برساتا ہے، اور انسانوں کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش برسانا چھوڑ دے، لیکن وہ تمام مخلوقات کا رازق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی. یعنی دوسرے جانوروں کو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کا بھی رازق ہے تو ان کی وجہ سے پھر بارشیں برستی ہیں اور بندوں کے لیے بھی رزق پیدا ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا ناراض ہوتا ہے جب وہ بندوں کی ضروریات پوری نہیں کرتے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی. جیسے جہنم کی ضرورت سانس لینے کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا اے میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. یعنی اتنی شدید چیز ہے وہ، اتنی سخت چیز ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتی. لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، یعنی ہر چیز اس کے اندر سمٹتی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی. یعنی جہنم نے فریاد کی کہ میرا بعض حصہ بعض کوئی نہیں، اپنے کو ہی کھائے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں. تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو اس کا یہی سبب ہے. یعنی ایک دفعہ اس سانس باہر لیتی ہے اور ایک دفعہ سانس اندر کو لیتی. جب اندر لیتی ہے تو سردی چھا جاتی ہے اور جب باہر لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رحم کی حاجات بھی پوری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے، جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب مجھے کاٹا گیا، اے میرے رب مجھ پر ظلم کیا گیا، اے میرے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دے گا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور میں اس سے کاٹوں گا جو تجھے کاٹے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس بات پر راضی ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے علاوہ باقی مخلوقات کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کی ہیں. حتیٰ کہ لعنت نے بھی اپنے کام کے بارے میں پوچھا کہ مجھے کس پر جانا چاہیے اگر کوئی اس کا مستحق نہ ہو جس کی طرف بھیجی جا رہی. تو اس بارے میں آتا ہے کہ جس شخص پر لعنت بھیجی گئی ہو لعنت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر وہاں تک پہنچنے کا راستہ مل جائے تو وہ اس پر واقع ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے میرے رب مجھے فلاں شخص کی طرف متوجہ کیا گیا لیکن میں نے اس تک پہنچنے کا راستہ نہیں پایا، یعنی وہ ڈیزرو نہیں کرتا لعنت کو، اب کیا کروں؟ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جہاں سے آئی ہے وہیں واپس چلی جا، یعنی جس نے لعنت بھیجی ہے تو اسی پر واپس پلٹ جا. تو جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الصمد ہونے کو اور اپنے محتاج ہونے کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفت کو جانتے ہوئے اسے معاملہ کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو خواہشات سے بچنا چاہیے، ایسی خواہشات جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس صفت کا ایک بندہ مومن کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے یا پڑنا چاہیے. جب انسان اپنے رب کو پہچان جاتا ہے کہ وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر طرح کی حاجت سے مبرہ ہے، تو پھر انسان کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ وہ تو بہت محتاج ہے اور ساری کمزوریاں انسان کو لگی ہوئی ہیں اور اسے کسی بھی قسم کے غرور اور تکبر کی ضرورت نہیں. اسے اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھنا چاہیے اور بندہ سمجھتے ہوئے پھر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دینا چاہیے، اس کا تابعدار اور فرما بردار بندہ بن جانا چاہیے. فرما بردار بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہش پرستی سے بچائے، کیونکہ بعض خواہشات کی پیروی انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے.
سب سے بڑا نقصان خواہش پرستی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آخرت کی فکر کم ہو جاتی ہے. یعنی دنیا میں جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، اور خصوصاً پیٹ کی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے جب جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا. یعنی وہ اپنی خواہشات میں ایسے گم ہوئے کہ انہیں بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، اور وہ اللہ کی عبادت اور اس کے لیے بھی اسے وقت نکالنا ہے یا کچھ کوشش کرنی ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ تو خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے؟ یعنی اس کی خواہش اس پر اتنی حاوی ہے جیسے وہ اس کا خدا ہو، اور وہ اسی کی پیروی میں بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے. اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب کون ہے جو اس سے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ پھر جو شخص خواہشات میں اندھا ہو جاتا ہے یا خواہشات کی تکمیل کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انسان کو اس چیز سے منع کیا کہ وہ درہم و دینار کا بندہ بنے، یعنی مال کا پجاری بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار اور درہم کا بندہ اور خمیسہ کا بندہ ہلاک ہو جائے. اسے اگر دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناخوش ہوتا ہے. ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے کہ جب اس کو کانٹا چبھے تو نہ نکالا جائے. یعنی ایسا شخص سخت ناپسندیدہ ہے جو صرف مال و دولت سے محبت رکھتا ہے اور اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. تو الصمد کے بندے بن کر پھر اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ الہ نہ بن جائیں. اور خصوصاً پیٹ اور شہوت کی خواہش تباہ کن بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے کہ ان سے تمہیں بگاڑ آئے گا، جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے. یعنی ان دو چیزوں کی خواہش سے مجھے بہت فکر ہے کہ تم ان کی تکمیل میں لگ کے اللہ کی عبادت کو بھول جاؤ گے. اور پھر اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے کہ تم ہر معاملے میں اپنی مرضی اور اپنی پسند کے کام کرنے لگو گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو بھول جاؤ گے. اور پھر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ سب سے برا برتن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان نے پیٹ سے بدتر برتن نہیں بھرا، چنانچہ ابن آدم کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں. اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہو تو پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے، اور تیسرا سانس لینے کے لیے. یعنی بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائے، حد میں رہ کے کھائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. یعنی ہر چیز کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن 1 آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. یعنی وہ طرح طرح کے کھانے طلب نہیں کرتا، بلکہ تھوڑا کھانے اور پینے پر بھی راضی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کا غلام نہ بننا، یعنی کسی چیز کو اپنی کمزوری نہ بنا لینا کہ فلاں چیز اگر نہیں تو گزارا نہیں. جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پہ نہیں جی سکتے، ہمیں طرح طرح کے کھانے چاہیے. پھر اسی طرح پیٹ اتنا نہ بھرا جائے کہ انسان ڈکار لینے پر آ جائے،
ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ الصمد کو اپنی تمام حاجات میں گڑ گڑا کے پکارنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں کوئی بھی ضرورت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارے اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، اور اس میں انسان اپنے ہاتھ اٹھا کر بھی مانگے اور اپنی پریشانی کو زمین پر رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی اور وہ آپ سے مسئلے کا حل چاہ رہی تھی، تو اس پر وہ آپ سے بار بار تکرار کر رہی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وقت آیات نازل کی اور اس کے مسئلے کا حل بتا دیا اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے شکایت کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عورت کی فریاد سنی، اللہ تعالیٰ سب کی فریادیں سنتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو دور ہونے کے لیے دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے، اور خاص طور پر وہ دعائیں مانگی جائیں جن کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جس دعا میں آتا ہے اس دعا کو مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی نماز پوری کر لی اور تشہد میں بیٹھا کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ جو تنہا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یہ کہ تو میرے لیے میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا کہ اس شخص کو بخش دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس دعا کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الصمد کا ذکر آتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کو یاد کر کے اپنے آپ کو اور اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں سننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام معاملات کو آسان فرما دے، ہماری ساری مشکلات کو دور فرما دے، اور ہر مشکل میں ہم صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ہماری ساری امیدیں اور توقعات اسی سے وابستہ ہوں، کیونکہ غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، پریشانیوں کا علاج، بیماریوں کا علاج سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے در سے، اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے محروم نہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔